بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 6۔ کتاب کا نام گنج سلیمان، کنگ سولومنز مائنز، مصنف ایچ رائڈر ہیگارڈ، مترجم مظہر الحق الوی۔ وقت بڑی آہستگی سے لنگڑے فقیر کی طرح رینگ رہا تھا۔ ہم ایک دوسرے کے قریب بیٹھے اپنے آپ کو گرمانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نحیف زار جسموں میں اتنی گرمی کہاں رہ گئی تھی کہ ایک دوسرے کے کام آ سکے۔ نیند کا کوسوں پتہ نہیں تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ پپوٹے بوجھل ہو کر خود بخود بند ہو جاتے، لیکن نصف گھنٹہ بعد ہی یہ جھونکا گزر جاتا اور آنکھیں تاروں جیسی ہو جاتیں۔ صبح تک ہم میں سے کوئی نہ سو سکا۔ پو پھٹنے سے پہلے وینٹائگل نے، جس کے دانت رات بھر بجتے رہے تھے، گہری سانس لی اور اس کے دانت بجنے بند ہو گئے۔ میں سمجھا کہ وہ سو گیا ہے۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ سرد ہونی شروع ہوئی، پھر وہ سرد ہوتی چلی گئی اور آخر میں برف کی مانند ہو گئی۔ فضا میں روشنی پھیلنے لگی۔ سورج کی کرنیں غار کے دہانے سے جھانکنے لگی تھیں اور آہستہ سے اندر گھس آئیں۔ ان کرنوں نے ہمارے جسموں کو گرمانا شروع کیا، اور پھر یہ کرنیں سرکتی ہوئی وینٹیگل کے مردہ جسم پر رقص کرنے لگی۔ وہ اسی وقت مرا تھا جبکہ اس نے گہری سانس لی تھی، اور اب تک وہ اکڑ کر بالکل تختہ ہو گیا تھا۔ میں ہڑبڑا کر وینٹیگل سے دور جا کھڑا ہوا۔ کتنا عجیب ہوتا ہے وہ خوف جب ہم اپنے آپ کو ایک مردے کے قریب پاتے ہیں۔ وینٹیگل جس طرح سے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا ویسا ہی بیٹھا رہا، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ابھی اٹھ کھڑا ہوگا۔ ہاں، مر گیا ہے بیچارہ، ایمبوپا نے کہا۔ رفتہ رفتہ سورج کی روشنی نے غار کو روشن کر دیا۔ دفتن گٹ کے منہ سے مارے خوف کے چیخ نکل گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور دل دھک سے ہو گیا۔ غار کے آخری سرے پر، یہ غار 20 فٹ لمبا تھا، کوئی شخص گردن جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے چند قدم آگے بڑھ کر غور سے اس شخص کو دیکھا۔ وہ کوئی اجنبی تھا۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ کون ہے؟ یہاں کیسے آیا؟ میں نے سوچا، اور یہ غار مجھے آسیب زدہ معلوم ہوا۔ یہ شخص بھی سردی سے اکڑ گیا ہے اور انگریز ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، ہنری نے کہا۔ یقیناً یہ غار بھوتوں کا مسکن ہے، ایمبوپا نے کہا اور گھبرا کر جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ غار سے باہر آ کر ہم لوگ پریشان سے ایک دوسرے کی طرف تکنے لگے۔ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ اس وقت میرے منہ پر ہوائیاں چھوٹ رہی تھیں۔ میں اس غار میں واپس جاتا ہوں، ہنری نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے انکوبو؟ ایمبوپا نے ہنری کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دو ایمبوپو۔ میرا خیال ہے کہ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے، یعنی وہ مردہ اجنبی میرا بھائی تو نہیں، ہنری نے کہا۔ یہ واقعی نیا خیال تھا، چنانچہ ہم سب پھر غار میں داخل ہو گئے۔ ہنری نے اجنبی کے قریب اکڑو بیٹھ کر غور سے اس کی صورت دیکھی۔ خدا کا شکریہ، میرا بھائی نہیں ہے، ہنری نے اطمینان کی سانس لی۔ میں نے قریب آ کر غور سے اجنبی کی طرف دیکھا۔ یہ لمبے قد کا اکڑا ہوا جسم کسی ادھیڑ عمر کے شخص کا معلوم ہوتا تھا۔ چہرے کے نقوش تیکھے، بڑے ہوئے بال اور نفاست سے ترشی ہوئی چھوٹی چھوٹی مونچھیں۔ اس کی جلد بالکل زرد ہو رہی تھی، جسم لاغر۔ یہ جسم بالکل برہنہ تھا، اور اگر کوئی کپڑا تھا تو وہ صرف ایک جوڑے موزے تھے جو اب تک پیروں میں چڑھے ہوئے تھے۔ اکڑی ہوئی گردن میں ہاتھی دانت کی سلیب لٹک رہی تھی۔ میرا دماغ چکرا گیا۔ یہ کون ہو سکتا ہے بھلا؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ اتنا نہیں سمجھ سکتے؟ جوز ڈی سلواسٹا، اور کون؟ گڈ نے کہا۔ ناممکن، اسے مرے ہوئے تو 300 سال بیت گئے ہیں، میں نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ سوئٹزرلینڈ ڈبوں میں گوشت ایک مدت تک یوں بگڑنے نہیں پاتا۔
اس لیے کہ اسے کافی سرد جگہ میں رکھا جاتا ہے۔ اب یہی حالت یہاں کی سمجھ لو۔ یہاں کی تیز سردی نے اس کے جسم کو 300 سال تک محفوظ رکھا۔ سورج کی کرنیں اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتیں، چنانچہ یہ جسم گلنے سڑنے سے بچا رہا، اور نہ ہی یہاں کوئی درندہ پہنچ سکتا ہے۔ اس کا وہ ملازم جس کا ذکر سلوسٹا نے اپنی تحریر میں کیا ہے، یہاں تک ظاہر ہے کہ وہ آیا تھا، چنانچہ اس نے اپنے آقا کے تمام کپڑے اتار لیے اور اسے دفن کیے بغیر چلتا بنا۔ یہ دیکھو، گڈ نے آگے بڑھ کر ہڈی کا ایک انوکھا ٹکڑا اٹھایا۔ یہی وہ ہڈی ہے جس سے سلوسٹا نے تحریر لکھی تھی اور نقشہ بنایا تھا۔ ارے، ہنری چونکا۔ یہ دیکھو، یہاں سے سلوسٹا نے تحریر اور نقشہ کے لیے خون حاصل کیا تھا، اور اس نے مردہ سلوسٹا کے دائیں کلائی پر ایک گہرے زخم کی طرف اشارہ کر دیا۔ اف خدا، ایسا نظارہ میں نے ہی نہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے سلوسٹا ہونے پر اب کسی کو بھی شک نہیں تھا۔ اس نظارے نے میرے جسم پر خوف کی کپکپی سی طاری کر دی۔ ذرا آپ اس نظارے کو اپنے تصور میں لانے کی کوشش کریں۔ ایک شخص جو اکڑا ہوا مجسمے کی طرح ہو گیا ہے، سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، اس کی آنکھیں نیم واہ ہیں، چہرے سے بھوک اور تھکن کے ساتھ ساتھ سکرات موت کی تکلیف کے آثار حویدہ ہیں۔ چاروں طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی ہے، اور ہم اس غار میں سطح زمین سے کافی بلندی پر اس کے ساتھ اکیلے ہیں۔ اور جب یہ خیال آئے کہ اس شخص کو مرے ہوئے 3 صدیاں گزر چکی ہیں، تو آپ ہی کہیے دل پر ایک خاص اثر ہوگا یا نہیں۔ میرے ہاتھ میں وہ ہڈی تھی جس سے سلوسٹا نے قلم کا کام لیا تھا۔ اس کی گردن میں اب تک وہ صلیب لٹک رہی تھی جس کو سلوسٹا کے یک بستہ ہونٹوں نے آخری بوسہ دیا ہوگا۔ 3 صدیوں پہلے اس شخص کی موت کا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ سلوسٹا کی سانس اکھڑ رہی ہوگی، بھوک اور پیاس نے اس کی تمام قوتوں کو سلب کر لیا ہوگا، لیکن اس وقت بھی اسے یہ خیال پریشان کر رہا ہوگا کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑ جائے۔ چنانچہ اس نے غار میں گھٹتے ہوئے ہڈی کا ٹکڑا تلاش کیا ہوگا، اور پھر بڑی بہادری سے اپنی تکالیف میں اضافہ کرتے ہوئے ہڈی کی نوک اپنی کلائی میں پھونک دی ہوگی، اور یہ نقشہ بنا کر آج بھی 300 سال بعد یہ شخص ہماری رہبری کر رہا تھا، اور اس شخص کے احترام میں میری گردن جھک گئی۔ چلو، ہنری بولا، لیکن پھر جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو، ٹھہرو، ہم سلوسٹا کے لیے ایک ساتھی مہیا کر دیں۔ اس نے وینٹیگل کی اکڑی ہوئی لاش کو اٹھا کر سلوسٹا کے قریب بٹھا دیا، اور پھر سلوسٹا کی گردن سے صلیب گھسیٹ لی۔ مجھے یقین ہے کہ صلیب اب تک ہنری کے پاس ہوگی۔ وہ ہڈی جو سلوسٹا کا قلم تھی میرے پاس محفوظ ہے، اور میں کبھی کبھار مزے میں آ کر اس سے دستخط کر لیتا ہوں۔ ان دونوں شخصوں کو، جن میں سے ایک سیاہ اور ایک سفید چمڑی کا تھا، ہم آخری سلام کر کے غار سے باہر آ گئے۔ یہ دونوں بہادر شاید قیامت تک اس غار میں محفوظ رہیں گے۔ وینٹیگل کی موت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور بار بار مجھے یہ خیال پریشان کرتا کہ کچھ دیر بعد میری اکڑی ہوئی لاش بھی کسی غار میں چٹان پر پڑی ہوگی۔ میں نے اس خوفناک خیال کو اپنے دماغ سے ہٹانے کی لاکھ کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے کھنگ کھجورے کی طرح اپنے ہزاروں پاؤں پیوست کیے دماغ سے چپک کر رہ گیا تھا۔ ہم چلتے رہے۔ چاروں طرف گاڑھی گاڑھی دھند منڈلا رہی تھی، اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہے، گہرے گہرے کھڈ یا بلند ہوتی ہوئی چٹانیں۔ ہم پریشانی کے عالم میں کھڑے رہے۔ آہستہ آہستہ دھند کا دبیس پردہ ہٹنے لگا، اور جہاں ہم کھڑے ہوئے تھے وہاں سے 500 گز نیچے گھاس کا خطہ پھیلا ہوا تھا۔ بیچ میں شفاف پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا، اور چند اینٹلوپ مزے سے چہل قدمی کر رہے تھے۔ قدرت نے ہمارے لیے کھانے پینے کا کافی انتظام کر دیا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ اسے حاصل کیسے کیا جائے۔ اینٹلوپ ہم سے 500 گز نیچے تھے، اور یہاں سے نشانہ خطا کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح سے بندوق کی آواز سن کر اینٹلوپ بھاگ کھڑے ہوتے، اور ہمیں جتنی مایوسی ہوتی وہ ہمیں خودکشی پر آمادہ کرنے کے لیے کافی ہوتی۔ خیر، ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ نشانہ ہم یہاں سے لگائیں گے۔ اگر ہم نے اینٹلوپ کے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ ہمیں دیکھتے ہی بھاگ کھڑے ہوں گے، ہنری نے کہا۔
مسٹر کوارٹر مین، بندوق کون سی استعمال کی جائے، ایکسپریس یا رائفل؟ یہ واقعی ٹیڑھا سوال تھا۔ رائفلیں ہمارے پاس دو تھیں، ایک امبوپا کی اور ایک غریب وینٹائگل کی۔ اس وقت یہ دونوں امبوپا کے پاس تھیں۔ یہ رائفلیں 1000 گز تک مار سکتی تھیں، جبکہ ایکسپریس کی گولی 350 یا اس سے کچھ آگے جا سکتی تھی۔ لیکن ایکسپریس کی گولی جسم میں جا کر پھوٹ جاتی ہے اور شکار وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ رائفل کی گولی کھا کر شکار نصف میل تک بھاگ سکتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ایکسپریس بندوق ہی استعمال کی جائے۔ یہ ایک مشکوک امر تھا کہ اس کی گولی اینٹیلوپ تک پہنچے گی بھی یا نہیں۔ ہم تینوں ایک ہی اینٹیلوپ تاک لیں گے، میں نے کہا، اور خیال رہے نشانہ اینٹیلوپ کے کاندھے یا گردن پر لگایا جائے، اور امبوپا تم گنتی کرنا تاکہ ہم تینوں ایک ساتھ بندوقیں چلا سکیں۔ 1 2 3 امبوپا نے گنتی شروع کی، اور 4۔ ایک ساتھ تینوں بندوقیں چلیں اور ارد گرد کی چٹانوں سے دھماکے کی باز گشت پیدا ہوئی، اور ہمارے سامنے دھوئیں کے 3 چھوٹے چھوٹے بادل سے چھا گئے، اور جب یہ بادل چھٹے تو ہم تیزی سے نیچے کی طرف بھاگے جا رہے تھے، جہاں ایک اینٹیلوپ زمین پر پڑا ہوا ہوا میں لاتیں مار رہا تھا۔ ہم بچ گئے، او خدا، ہم بچ گئے، گڈ چلا رہا تھا۔ اب بھوک ہمارا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ ہم اینٹیلوپ کے قریب کھڑے تھے۔ یہاں آ کر ایک اور ناقابل حل مشکل اور پیش ہوئی، یعنی گوشت بھوننے کے لیے آگ کہاں سے لائی جائے۔ بھوکے آدمی کو کچھ خیال نہیں کرنا چاہیے۔ 3 دن کے بھوکے کے لیے مرا ہوا گدھا بھی حلال ہے، گڈ نے کہا۔ ہم کچا گوشت کھائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم نے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر برف میں دبا دیے اور کچھ دیر بعد انہیں نکال کر چشمے میں دھویا اور کھانے لگے۔ اس خیال سے کہ ہم کچا گوشت چبا رہے تھے، قارئین کو گھن آتی ہوگی اور متلی ہوتی جاتی ہوگی، لیکن یقین مانیے کہ یہ کچا گوشت ہمارے لیے دنیا کی لذیذ ترین چیز تھا۔ کچا گوشت ہمارے لیے رحمت ثابت ہوا، اور اسی نے ہمیں نئی زندگی عطا کی۔ ہمارے جسموں میں طاقت عود کر آئی، اور ٹھٹرے ہوئے جسموں میں آہستہ آہستہ گرمی آنے لگی۔ اس خیال سے کہ بدہضمی نہ ہو جائے، ہم نے تھوڑا سا گوشت کھایا۔ خدا کا شکر ہے، ہنری نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس غریب اینٹیلوپ نے جان دے کر ہماری جان بچائی۔ کوارٹر مین، یہ اینٹیلوپ ہی ہے نا؟ میں اٹھ کر اینٹیلوپ کے قریب گیا۔ قد میں گدھے سے کچھ چھوٹا ہوگا، سینگ نوکدار اور لمبے لمبے بھورے بال، اور اس پر سفید دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس چوپائے کو انکو کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی کم تعداد میں پایا جاتا ہے۔ اب تک تو ہم اپنے ہی حال میں پریشان تھے، ارد گرد کا جائزہ کیا خاک لیتے، لیکن اب جب کہ پیٹ بھر چکے تھے، ہم نے امبوپا کو انکو کا اچھا گوشت کاٹنے پر مامور کر دیا اور ادھر ادھر گھومنے لگے۔ 8 بج چکے تھے، دھند کی دبیس چادر چاک ہو گئی تھی، اور ہمارے قدموں میں ہزاروں فٹ نیچے ایک انجانی مگر خوبصورت دنیا پھیلتی چلی گئی تھی۔ نیچے، کافی نیچے، ہرے بھرے جنگل تھے، اور بیچ میں ایک ندی سیمابی سانپ کی طرح لہلہا رہی تھی۔ ندی کے بائیں طرف گھاس کی بڑی بڑی چراگاہیں تھیں، جن میں چرتی ہوئی گائیں یہاں سے کھلونوں جیسی معلوم ہو رہی تھیں۔ دائیں طرف کا حصہ پتھریلا تھا، دور تک چھوٹی چھوٹی چٹانیں بلند ہوتی چلی گئی تھیں، اور ان چٹانوں کے بیچ گھاس پھوس سے بنی ہوئی جھونپڑیاں یوں معلوم ہوتیں جیسے جلے ہوئے کیک بکھرے پڑے ہوں، اور جہاں ہم کھڑے ہوئے تھے وہاں سے یہ سبززار جھونپڑیاں اور ندی یوں معلوم ہوتی جیسے کسی مصور نے ہمارے قدموں تلے اپنی شاہکار تصویر بچھا دی ہو، اور ہمارے سروں پر کوہ صبا کی برف پوش چوٹیاں تھیں جن پر سورج کی شعاعیں رقص کر رہی تھیں۔ ہم ایک طرف بیٹھ کر اس خوبصورت منظر کی تعریف کرنے لگے۔ میرے خیال میں سلواسٹا نے اپنے نقشے میں کسی جگہ شاہراہ سلیمان بھی بتائی ہے۔ کیوں یہ بات سچ نہیں ہے؟ ہنری نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو پھر دیکھو، وہ ہے شاہراہ سلیمان۔ ہنری نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے اور گڈ نے اس طرف دیکھا جس طرف ہنری نے اشارہ کیا تھا۔ ایک فراخ راستہ پہاڑوں میں سے نکل کر ایک طرف مڑ گیا تھا۔ تعجب ہے کہ
اس سے پہلے ہم میں سے کسی کی نظر اس راستے پر نہیں پڑی تھی۔ اگر ہم دائیں طرف چل دیں تو راستے پر پہنچ جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے، پھر چلا جائے؟ گڈ نے کہا۔ گڈ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے ہم اٹھے، چشمے میں منہ ہاتھ دھوئے اور شاہراہ سلیمان کی طرف چل پڑے۔ 1 میل تک پیچ در پیچ چٹانوں اور بے ترتیب برف کے تودوں کو طے کرنے کے بعد ہم جیسے ہی ایک موڑ مڑے، شاہراہ سلیمان ہمارے قدموں میں تھی۔ مضبوط چٹان کاٹ کر یہ 15 فٹ چوڑا راستہ بنایا گیا تھا اور اب تک اچھی حالت میں تھا۔ ہم چل کر اس راستے پر جا کھڑے ہوئے۔ ہمارے پیچھے 100 فٹ کی دوری پر یہ راستہ چٹانوں میں غائب ہو گیا تھا۔ کوارٹرمین، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ راستہ ان چٹانوں سے ہی شروع ہوا ہے؟ ہنری نے پوچھا۔ میری تو خاک بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نے سر ہلا کر کہا۔ میرا خیال ہے راستہ یہاں سے شروع یا ختم نہیں ہوتا، گڈ نے کہنا شروع کیا۔ یہ پہاڑوں کو کاٹتا ہوا صحرا کو عبور کرتا ہوا اس جگہ پہنچتا ہوگا جہاں سے ہم چلے تھے۔ صحرا میں آتش فشاں پہاڑ پھٹا ہوگا اور لاوا اس راستے پر آ کر جم گیا ہوگا۔ ہم لوگ اس صدیوں پرانے راستے پر چل پڑے۔ جیسے جیسے ہم لوگ بڑھتے جا رہے تھے، ہوا خوشگوار ہوتی جا رہی تھی۔ اگر یہاں میں اس راستے کے بارے میں کچھ تحریر نہ کروں تو میری انتہائی بدذوقی اور ناقدر شناسی کی دلیل ہوگی۔ اس زمانے کے معماروں کی قابلیت کی داد دینی پڑتی ہے۔ ایک جگہ گہرا کھڈ تھا اور یہ راستہ اس پر سے گزر رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح بڑے بڑے پتھروں کو آپس میں ملا کر کھڈ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک پل سا بنایا گیا تھا۔ صدیاں گزر گئیں لیکن آج تک اس پل کا ایک پتھر بھی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ ایک جگہ یہی راستہ بل کھاتا ہوا انتہائی دشوار گزار پہاڑیوں پر سے گزر گیا تھا۔ ایک اور جگہ مضبوط چٹانیں کاٹ کر سرنگ بنائی گئی تھی اور راستہ اس سرنگ سے گزرتا تھا۔ چٹانیں اس قدر مضبوط تھیں کہ اگر فرہاد کو ان چٹانوں کو کاٹنے کے لیے کہا جاتا تو گھڑی بھر میں اس کا عشق ہوا ہو جاتا۔ سرنگ کی دیواروں پر مٹی مٹی سی تصویریں بنی ہوئی تھیں جو مصری آرٹ کا نمونہ تھیں۔ دوپہر تک خلاف توقع مسافت طے کر کے ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے پہاڑیاں ختم ہوتیں اور ہرے بھرے جنگل شروع ہوتے۔ اکا دکا اگی ہوئی جھاڑیوں نے سر ہلا کر ہمارا استقبال کیا۔ جیسے ہم آگے بڑھتے گئے، جھاڑیاں گھنی اور تعداد میں زیادہ ہوتی گئیں۔ آخرکار عظیم صحرا کے اس عظیم راستے نے ہمیں عجیب قسم کے خودرو درختوں کے جنگل میں پہنچا دیا۔ واہ، یہاں تو کافی ایندھن جمع ہے، گڈ نے کہا۔ چلو یار، پہلے گوشت وغیرہ بھون کر پیٹ پوجا کی جائے۔ چنانچہ ہم لوگوں نے شاہراہ سلیمان کے قریب ایک چشمے پر ڈیرے ڈال دیے۔ آگ سلگائی اور اس پر گوشت بھونا جانے لگا۔ گوشت کی مست کن خوشبو نے ہمارے معدے میں ہلچل سی پیدا کر دی اور ہم بے صبری سے اس کے تیار ہونے کا انتظار کرنے لگے، اور جب گوشت بھن کر تیار ہو گیا تو ہم بھوکی چیلوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس وقت اگر کوئی ہمیں نوچ نوچ کر گوشت کھاتے دیکھتا تو وہ ہمیں قبل از مسیح کا انسان سمجھتا۔ گوشت کھا چکنے کے بعد ہم نے پیپ جلا لیے۔ چاروں طرف گھاس کا فرش بچھا ہوا تھا اور چشمہ نئی بیاہی ہوئی لڑکی کی طرح آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ ہوا جھاڑیوں میں گھس کر گنگنا رہی تھی اور ہم گویا اپنے آپ کو جنت میں پا رہے تھے۔ ہنری اور امبوپا جانے اشاروں میں کیا باتیں کر رہے تھے اور میں سر پھیلائے گھاس پر آنکھیں نیموا کیے پڑا ہوا تھا۔ گڈ غائب تھا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کہاں گیا میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گڈ چشمے کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے جسم پر صرف قمیض اور لنگوٹ تھا۔ پتلون کو وہ ایک ماہر دھوبی کی طرح مل مل کر دھو رہا تھا۔ کوٹ اور موزے گھاس پر پڑے ہوئے سوکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے پتلون کو بھی گھاس پر پھیلا دیا۔ یقیناً وہ اس بات کا منتظر تھا کہ پتلون اور کوٹ سوکھ جائیں تو انہیں پہن کر قمیض دھو لے۔ پتلون گھاس پر پھیلا چکنے کے بعد اس نے اپنے جوتے اتارے اور ان کو انکو کی چربی ملنے لگا۔ یہ چربی اس نے انکو کے جسم سے نکال کر اس وقت سنبھال رکھی تھی۔ چربی رگڑنے سے شاید جوتوں میں چمک آ گئی تھی کیونکہ گڈ کے ہونٹوں پر کامیاب مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے چربی کو تو جوتوں سے رگڑا اور سر ہلا کر دل ہی دل میں
اپنی ایجاد کی داد دی۔ جوتے پہن کر اس نے چرمی تھیلا کھولا، چرمی تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کچھ دیر تک کھڑبڑ کرتا رہا اور پھر ایک چھوٹی سی کنگھی آئینہ نکالا اور ماہر مشاطہ کی طرح اپنے بال بنانے لگا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے وہ اس سے مطمئن نہ ہوا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے اپنی ٹھوڑی کھجلائی جہاں 10 دن کی داڑھی جھاڑ جھنکار کی طرح اگی ہوئی تھی۔ اوہو، اب یہ شیو کرے گا الو کہیں کا، میں نے سوچا۔ گڈ نے چربی کے اس ٹکڑے کو جس سے جوتوں کو چمکا دیا تھا چشمے میں دھویا اور پھر چرمی تھیلے میں ہاتھ کو غوطہ دے کر ایک سیفٹی ریزر برآمد کیا۔ پھر چربی کو دیر تک گالوں اور ٹھڈی پر گھستا رہا، پھر ریزر کو بڑی ہوئی داڑھی پر لگا کر نیچے کی طرف گھسیٹا۔ چر چر کی آواز آئی اور ساتھ ہی گڈ مارے تکلیف کے اکڑو ہو بیٹھا۔ مر گیا یار، اس کی ایسی کی تیسی، وہ بڑبڑایا۔ اس نے پھر داڑھی بنانی شروع کی اور ایک طرف کی نصف داڑھی بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے دوسرے گال پر ریزر رکھا اور سون کی آواز کے ساتھ کوئی چیز بجلی کی طرح چمکتی ہوئی گڈ کے سر پر سے گزر گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور اس طرح سے اگر سیفٹی ریزر کے بجائے اس طرح اس کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ حلق میں اتر گیا ہوتا۔ میں بھی اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا اور حیران تھا کہ یہ کیا بلا تھی، اور جو کچھ میں نے دیکھا اس کی وجہ سے میرا خون خشک ہو گیا۔ مجھ سے 20 فٹ اور گڈ 10 فٹ دور عجیب لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہوا تھا، اور اس گروہ سے کچھ آگے ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ اس نے گڈ کی طرف نیزہ پھینکا اور اس کا ہاتھ اب تک ہوا میں بلند تھا۔ ان لوگوں کے قدر لمبے اور جسم سیاہ تھے، گردنوں میں ہڈیوں کی مالائیں لٹک رہی تھیں اور جسموں پر جانوروں کی کھالیں لپیٹے تھے، اور ان کے چوڑے چوڑے چہرے پر آنکھیں بٹن کی طرح ٹکی ہوئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور اس نے نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر چپکے ہی چپکے ان سے باتیں کیں، اور پھر ان لوگوں کا پورا گروہ نیزے تانے ہماری طرف بڑھنے لگا۔ امبوپا، گڈ اور ہنری نے اپنی اپنی بندوق کی نال ان لوگوں کی طرف کر دی، لیکن وہ بے خوف و خطر آگے بڑھتے رہے۔ مجھے خیال آیا کہ شاید آج سے پہلے ان لوگوں نے اس قاتل ہتھیار کو دیکھا بھی نہیں۔ بندوقیں رکھ دو، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا اور اس بوڑھے شخص کو مخاطب کیا جس نے بھالا پھینکنے والے نوجوان سے کچھ کانا پھوسی کی تھی۔ خوش آمدید، میں نے زولو زبان میں کہا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ان لوگوں کی زبان کون سی ہوگی۔ خوش آمدید، بوڑھے نے ٹوٹی پھوٹی زولو میں کہا، جس کا مطلب میں اور امبوپا بخوبی سمجھ گئے۔ کہاں سے آئے ہو تم لوگ اور کون ہو؟ بوڑھے نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ تم تینوں کے منہ اتنے سفید کیوں ہیں، اور اس چوتھے شخص کا رنگ ایسا کیوں ہے جیسے وہ ہماری ہی ماں کا بچہ ہو؟ اس نے امبوپا کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو واقعی امبوپا کا رنگ اور چہرہ مہرہ ان لوگوں جیسا ہی تھا۔ ہم لوگ اجنبی ہیں اور لڑائی جھگڑے کے ارادے سے نہیں آئے، میں نے رک رک کر کہا تاکہ وہ میرا مطلب سمجھ جائے، اور یہ شخص ہمارا ملازم ہے۔ جھوٹ بکتے ہو تم، بوڑھا گرجا۔ کوئی بھی انسان ان پہاڑوں کو عبور نہیں کر سکتا جہاں ہر طرف برف ہو کر رہ جاتی ہے۔ تم کہتے ہو تم اجنبی ہو؟ اچھا یوں ہی صحیح، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کوئی بھی اجنبی ہماری اس سرزمین کو آئے میں زندہ نہیں دیکھ سکتا، اور یہ ہمارے بادشاہ کا حکم ہے۔ بوڑھے نے کچھ اشارہ کیا اور تمام لوگوں کے ہاتھ بائیں طرف گئے جہاں ان سب کے کمر سے بڑے بڑے تیز چاقو لٹک رہے تھے۔ چشم زدن میں ہماری نگاہوں کے سامنے بجلیاں سی کوند گئیں۔ وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں چاقو لیے حکم کے منتظر تھے۔ کیا بکتا ہے یہ جنگلی؟ گڈ نے پوچھا۔ وہ ہمیں مار ڈالنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ گڈ، دعا کرو، ہمارا وقت آن پہنچا ہے، میں نے مری ہوئی آواز میں کہا۔ او خدا بچائیو، گڈ بڑبڑایا، اور اس نے انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے مصنوعی دانتوں کا اوپری چوکھٹا باہر نکالا اور پھر واپس منہ میں چڑھا لیا۔ بوڑھا اور اس کے ساتھی لڑ کھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔
یہ گڈ کے مصنوعی دانتوں کی کرامت ہے۔ ہنری کی آواز سے خوشی پھوٹی پڑتی تھی۔ گڈ، خدا کے لیے جلدی سے اپنے دانت باہر نکالو۔ گڈ نے اپنے دانت باہر نکال کر ہتھیلی پر رکھے اور پھر قمیض کی جیب میں ڈال لیے۔ کوکوانا کے لوگوں کی آنکھیں مارے حیرت اور خوف کے پھیل گئیں۔ وہ ہمیں ختم کر دینے کا فرض بھول کر لرزتے قدموں سے ہماری طرف بڑھے۔ اجنبی لوگوں، بوڑھے نے بڑی ملائم آواز میں کہا، کیا وجہ ہے کہ یہ موٹا شخص، اس نے گڈ کی طرف اشارہ کیا، جس کی ٹانگیں ننگی اور دھڑ ڈھکا ہوا ہے اور جس کی ایک آنکھ ایسی ہے جسے ہم نے آج تک نہیں دیکھا؟ اس کا اشارہ گڈ کی ایک چشمی عینک کی طرف تھا۔ یہ شخص کس طرح سے جب چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق اپنے دانتوں کو منہ سے نکالتا ہے اور جب چاہتا ہے واپس منہ میں رکھ لیتا ہے۔ گڈ، منہ کھول، میں نے کہا، اور اس نے غصے سے غراتے ہوئے منہ کھول دیا۔ دانت تو وہ پہلے ہی قمیض کی جیب میں رکھ چکا تھا، چنانچہ اس کے سرخ سرخ مسوڑے نظر آئے۔ اس کے دانت کہاں گئے؟ بوڑھا خوف اور حیرت سے اچھلا۔ میں نے ابھی ابھی اس کے منہ میں دانت دیکھے ہیں۔ میں نے گڈ کو اشارہ کیا۔ اس نے گردن موڑ کر چپکے سے دانت چڑھائے اور پھر بڑی زور سے ہاؤ کی آواز کے ساتھ منہ پھاڑ دیا۔ اس کے مصنوعی دانت منہ میں چپک رہے تھے۔ کوکوانا کے لوگوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں اور بوڑھا تو اس زور سے لرزا کہ اس کے گھٹنے آپس میں ٹکرانے لگے، اور وہ نوجوان جس نے گڈ کی طرف نیزہ پھینکا تھا ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ آپ انسان نہیں ہیں، نوجوان نے کہا۔ آج تک دنیا کی کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جس کے ایک گال پر بال ہو اور ایک آنکھ چمکتی ہو، اور وہ جب چاہے اپنے دانتوں کو منہ میں پگھلا دے اور جب چاہے انہیں واپس لے آئے۔ ہمیں معاف کرنا آقا۔ میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی ذہانت کی داد دیتے ہوئے کہا، ہم نے تمہیں معاف کیا نوجوان، تم نے ٹھیک سمجھا۔ ہم اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں جس میں تم بستے ہو، ہم تو ستاروں کے باسی ہیں اور اس دنیا سے آئے ہیں جسے تم چاند کہتے ہو۔ کوکوانا کے لوگوں کا گروہ بھڑوں کے چھتے کی طرح بھن بھن آیا۔ ہاں، میں نے کہا، ہم ستاروں کی دنیا سے آئے ہیں، اور دوستوں، اسے دیکھو، کوئی اور شخص جو تمہارے قبیلے سے نہ ہو تمہاری زبان میں باتیں کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن میں کر سکتا ہوں، اور یہ اس لیے کہ ہم ستاروں سے آئے ہیں۔ میرے آقا، بوڑھے نے کہا، آپ ہماری زبان بولتے تو ضرور ہیں، لیکن ٹوٹی پھوٹی، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے تیز نظروں سے بوڑھے کو گھورا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں چھوٹنے لگیں۔ کوکوانا کے لوگوں، ہم اتنا طویل سفر طے کر کے آئے ہیں، تو تم نے ہمارا استقبال کس طرح کیا؟ اس نوجوان نے اس شخص کو مار ڈالنے کی کوشش کی جو اپنے دانت پگھلا سکتا ہے۔ نوجوان کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اسے معاف کر دیجئے میرے آقا، بوڑھا گڑ گڑایا۔ یہ ہمارے بادشاہ کا لڑکا ہے، میرا بھتیجا ہے۔ اگر یہ مارا گیا تو اس کا باپ اپنے لڑکے کے عوض میں مجھے قتل کر دے گا۔ شاید تم لوگ ہماری طاقت سے واقف نہیں۔ اچھا ٹھہرو، میں تمہیں اپنی طاقت کا ایک ادنا کرشمہ دکھاتا ہوں۔ پھر میں نے امبوپا کی طرف اشارہ کر دیا۔ امبوپا اٹھا اور اس نے بندوق پیش کرتے ہوئے کہا، لیجئے اے آقاؤں کے آقا اور شاہوں کے شاہ۔ 70 گز کی دوری پر ایک اینٹلوپ کھڑا ہوا تھا اور میں اسی کا نشانہ بنانے لگا۔ ایک بے زبان جانور کی جان بے مقصد لینا ایک ظالمانہ فعل ہے، لیکن جب اپنی ہی جان کے لالے پڑے ہوں تو اسے بچانے کے لیے ہر شخص جائز اور ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے۔ تم اس چوپائے کو دیکھ رہے ہو نا؟ میں نے اینٹلوپ کی طرف اشارہ کر دیا۔ کیا ایک حقیر انسان جو ایک فانی عورت کے بطن سے پیدا ہوا ہو یہاں کھڑے کھڑے ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ اسے مار گرا سکتا ہے؟ نہیں میرے آقا، بوڑھے نے کہا، لیکن ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ میرے آقا مزاح کر رہے ہیں، بوڑھا مسکرایا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ میں جھوٹ کہتا ہوں؟ اچھا دیکھو، میں نے مصنوعی غصے سے کہا اور بندوق اٹھائی۔ نشانہ خطا ہونے کی صورت میں تمام بنے بنائے کھیل کے بگڑ جانے کا اندیشہ تھا۔ اینٹلوپ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔
خدا کا نام لے کر میں نے گھوڑا چڑھایا اور لب لبی دبا دی۔ دھائیں کی آواز نکلی۔ اینٹلوپ ہوا میں اچھلا اور دروازے سے نکلی ہوئی کیل کی طرح بے جان زمین پر گر پڑا۔ کوکوانا کے لوگوں کا پورا گروہ ہمارے سامنے سجدہ ریز تھا۔ اگر تم اس کا گوشت کھانا چاہتے ہو تو لے جاؤ اسے، میں نے بڑے سکون سے کہا۔ بوڑھے کے اشارے پر ایک شخص گروہ میں سے نکل کر اینٹلوپ کی طرف چلا اور اسے کاندھے پر لادے ہماری خدمت میں حاضر ہو گیا۔ گولی اینٹلوپ کی گردن میں لگی تھی۔ تمام لوگ اینٹلوپ کے گرد حلقہ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ دیکھا، میں جھوٹ نہیں کہتا تھا، میں نے کہا۔ وہ لوگ خاموش رہے۔ اگر اب بھی تمہیں ہماری طاقت پر شک ہو تو تم میں سے ایک شخص اسی جگہ کھڑا ہو جائے جہاں یہ چوپایا کھڑا تھا، میں اسے بھی مار گراؤں گا، میں نے ان پر اور زیادہ روب جماتے ہوئے کہا۔ اور لوگ تو خاموش رہے، لیکن بادشاہ کا لڑکا بوڑھے سے مخاطب ہوا۔ تم اس جگہ جا کر کھڑے ہو جاؤ، یہ جانور جادو کے زور سے مرا ہے، اور جو جادو جانوروں پر اثر انداز ہو وہ انسانوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ بوڑھے کو اس کی یہ تجویز بہت ہی بری معلوم ہوئی، چنانچہ وہ منہ بنا کر بولا، بس بس، میرے ان بوڑھی آنکھوں نے بہت تماشا دیکھ لیا، یہ لوگ بہت بڑے جادوگر ہیں، ہم انہیں بادشاہ کے حضور لیے چلتے ہیں، اور تم اگر ان کے جادو کا اور تماشا دیکھنا چاہتے ہو تو بادشاہی کو سامنے کھڑا کرنا تاکہ یہ جادو کی نالی اس سے بات کرے۔ معلوم ہوتا ہے چچا بھتیجے میں بنتی نہیں تھی، ان کے جادو کو ہمیں اپنے جسموں پر آزمانا چاہیے۔ ایک شخص نے کہا، ان لوگوں کے پاس ایسا جادو ہے کہ کوکوانا کے تمام جادوگر مل کر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، بوڑھے نے کہا۔ اے ستاروں کی اولاد، اور اے چمکتی ہوئی آنکھ اور جادوئی دانت والوں، اے باد باراں کے دیوتا، میرا نام انفادوس ہے اور میں کافا کا لڑکا ہوں جو کوکوانا کا بادشاہ ہے، اور اس جوان کا نام سکاریگا ہے، یہ موجودہ بادشاہ کا لڑکا ہے۔ اس ظالم نے تو مجھے ختم ہی کر دیا تھا، کون جانے کون سی نیکی آڑے آ گئی جو میں بچ گیا، گڈ نے کہا۔ سکاریگا ہمارے شہنشاہ ٹوالا کا لڑکا ہے، بوڑھے نے کہا۔ وہ ٹوالا جو ہزاروں عورتوں کا خاوند ہے اور کوکوانا کا آقا اور خدا ہے، وہ ٹوالا جو بڑے راستے کا محافظ ہے، وہ انسان کے روپ میں دیوتاؤں کا قہر ہے۔ ٹوالا کے حضور میں ایسے لوگ حاضر رہتے ہیں جو کالا جادو جانتے ہیں، اس کے جلوں میں بے شمار انسانوں کا لشکر ہے۔ ٹوالا جس کی ایک آنکھ ہے، جس کا دل پتھر جیسا سخت اور جس کا رنگ زہریلے سانپ جیسا ہے، ٹوالا جو بڑے جاہو حشمت کا اور قہار و جبار ہے۔ اچھا تو ہمیں ٹوالا کے حضور میں لے چلو، میں نے کہا۔ ادنا انسانوں سے بات کرنا ہماری شان کے خلاف ہے، آپ کے حکم کی تعمیل میں ہمیں کوئی عذر نہیں، انفادوس نے کہا، لیکن راستہ 3 روز کا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم راستے کی تکالیف سے مر نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارے لیے فنا نہیں۔ چلو ہماری رہبری کرو، اور دیکھو انفادوس اور سکاریگا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، تم ہم سے کوئی چال بازی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ خیالات کا پتہ ہمیں پہلے ہی چل جاتا ہے، اور جب ہمیں تمہارے برے خیالات کا پتہ چلے گا تو اس شخص کی جادوئی آنکھ سے، میں نے گٹ کی طرف اشارہ کر دیا، تیز تیز شعائیں پھوٹیں گی جو تمہیں اور تمہارے پورے ملک کو جلا کر خاک و سیاہ کر دے گی۔ اس کے دانت تمہاری ہڈی پسلی تک چبا لے گی۔ ہماری جادوئی نالیاں کوکوانا پر گرجیں گی اور پل بھر میں ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیں گی۔ میری اس لمبی چوڑی تقریر کا ان لوگوں پر خاصا اثر ہوا۔ کوم کوم، انفادوس نے کہا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کا شاہی سلام تھا۔ انفادوس کے اشارے سے اس کے ساتھیوں نے ہمارا تمام سامان سوائے بندوق کے اٹھا لیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گڈ نے اپنے کپڑے دھو کر گھاس پر پھیلا دیے تھے اور وہ صرف قمیض اور لنگوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ایک شخص نے گڈ کے کپڑے اٹھا کر اپنی بغل میں دبا لیے۔ گڈ نے دیکھا اور وہ گالیاں بکتا اپنے کپڑوں کی طرف لپکا۔ وہ شخص جو گڈ کے کپڑے اٹھائے ہوئے تھا اچھل کر ایک طرف ہو رہا۔ میرے آقا، آپ کا سامان یہی شخص اٹھائے گا، انفادوس نے کہا۔ لیکن میں اپنے کپڑے پہننا چاہتا ہوں، بے وقوف گدھے، گڈ گرجا۔ امبوپا نے گڈ کی بات انفادوس کو سمجھا دی۔ میرے آقا،
کیا آپ ہم سے خفا ہیں جو خوبصورت ہاتھی دانت جیسے پیروں کو ہم غلاموں کی نظروں سے چھپانا چاہتے ہیں؟ انفادوس نے کہا، کیا خیرت دماغوں سے پالا پڑا ہے؟ گڈ بڑبڑایا اور ہنس پڑا۔ دیکھو گڈ، ہنری نے کہا، تم ان لوگوں کے سامنے عجیب حیت کے ہو، اور جب تک ہم ان لوگوں میں رہتے ہیں تمہیں صرف قمیض اور جوتے پہن کر رہنا چاہیے، اور یاد رہے ایک چشمی اینک کبھی تمہارے آنکھ سے نہ اترے۔ ہنری ٹھیک کہتے ہیں گڈ، میں نے کہا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری داڑھی اس طرح سے نصف منڈی ہوئی رہنی چاہیے۔ اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی تبدیلی ہوئی اور ہمارا راز فاش ہو گیا تو یہ لوگ سخت تکلیف دے کر ہمیں ماریں گے۔ کوارٹرمین واقعی سنجیدہ ہو؟ گڈ نے کہا۔ ہاں گڈ، میں مذاق نہیں کر رہا۔ تمہارے یہ خوبصورت سفید پیر اور ایک چشمی اینک سے ہمارا مستقبل وابستہ ہے۔ شکر کرو تم جوتے پہنے ہوئے ہو۔ گڈ نے ٹھنڈی سانس لی لیکن کچھ کہا نہیں تھا۔ اس نئی زندگی کا عادی ہونے میں اسے 15 روز لگ گئے۔